السلام علیکم۔ میری ایک دوست تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ زندگی صحیح گزر رہی تھی۔ اچانک اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی جو کہ بہت زیادہ تھی اور بڑھ رہی تھی۔ اس بیماری کا نام کینسر تھا، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال بھی گر رہے تھے۔ وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، علاج کروایا، مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی۔ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی، ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹس نیگیٹو آئیں، بلکہ اس دفعہ ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کے بجائے انتہائی دل دہلا دینے والی بات کہی۔ آپ کے پاس صرف 6 مہینے باقی ہیں۔ آپ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر میڈیسن دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ آپ 8-9 ماہ زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی اور اتنا روئی کہ اس کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے فون کیا اور تمام بات بتائی، لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی۔ وہ مستقل اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا؟ میں نے اسے کہا کہ تم درود شریف پڑھو۔ اس نے میری بات سنی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ فوراً اس سے کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اسے یہی کہا کہ تم درود شریف بھیجو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس نے میری بات پر عمل کیا اور روز جتنا ہو سکتا درود شریف پڑھتی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتی۔ کچھ عرصے بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھی کہ شاید میڈیسنز کی وجہ سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ ڈاکٹرز کو واپس چیک کروانے کے لیے گئی۔ اس نے جانے سے پہلے فون کیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب رپورٹس میں کیا آئے گا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی رہو، دیکھنا درود پاک کی برکتوں سے سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ رپورٹس 10 گھنٹے کے بعد آئیں گی۔ 10 گھنٹے کے بعد رپورٹس آئیں تو مزید اسے 3 گھنٹے انتظار کے لیے کہا گیا۔ اسی اثناء میں وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رک کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ یہ رپورٹس تو انہی کی ہیں، اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کی اسکیننگ کی اور اسے غور سے دیکھنے لگے۔ پھر اس سے کہا، آپ آ کر بیٹھیں۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر غور سے اور حیرت سے اسے دیکھ کر بولے، اور کبھی اس کی رپورٹس کو دیکھتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، یہاں سے علاج ہو رہا ہے اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا، کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا، نہیں، میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی۔ اب وہ بہت گھبرائی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے؟ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو 6 سے 8 ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس پر آپ کے سگنیچرز بھی ہیں۔ اس نے کہا، جی مجھے پتہ ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا
اب میں آپ کی نئی رپورٹ دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، جس کا مطلب کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اب آپ کے اندر۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں کس کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپٹل میں ہوں۔ میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی، جب رو رو کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو، تو میں رات کو سونے سے پہلے 300 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ اب وہ الحمدللہ صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔